کافی جوان ہو چکے تھے. والدہ کا من چاہا، ہر ماں کا من چاہتا میرا بیٹا شادی کرے، اس کی شادی ہو، بہو ہو. تو اپنے بھائی سے ہی کہنے لگے تم اس طرح کرو کہ وہ تمہاری جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے اس کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا بہن ضد مت کرو، یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا تم امیر ہو اس لیے میرے یتیم بچے کو نہیں دے رہے؟ کہا بہن تم سمجھتی نہیں ہو، نہ اصرار کرو شادی کا. اب یہاں ایک بات عرض کر جو واقعات میں کتابوں میں لکھا ہے، دیکھیے جو چیز عقل تسلیم کرے، مریدین اور چاہنے والے تو جو چاہے لکھ دیں گے. یہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کمرے میں گئے، آپ نے ایک آہ بھری اور بیوی کو جلا دیا. یہی سنا نا، میں بھی یہی سنتا رہا کہ وہ جل کے راکھ ہو گئی، جبکہ یہ جل کے راکھ ہے ہی نہیں ہے، یہ کافی عرصہ زندہ رہی ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تین بیٹیاں تھیں آپ کی. ایک بی بی مستورہ، ان کا نکاح شیخ عمر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. دوسری آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ تھی جن کا نکاح شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. تیسری بیٹی بی بی شریفہ ہیں، ان کا نکاح سید علاء الدین علی احمد صابر گیلانی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. بات سمجھ گئے آپ؟ اور یہ کافی عرصہ زندہ ہے، اور یہ ایسے ہی رہتی تھی کہ جیسے ایک عورت ہوتی ہے نا، اس کا خامن نہیں ہے، ویسی کبھی، یعنی بالکل کمرے میں بند رہنا اور تجرد اور تحیر استغراق کے اندر ان کی بھی کیفیت ویسے ہی رہتی تھی. کیوں بھائی؟ دیکھو جلاؤ تو تب جب کوئی معمولی عورت سامنے بیٹھی. بابا فرید الدین گنج شکر کی بیٹی ہیں، کیوں جلاؤ گے؟ تو پھر ہوا کیا تھا، لو سن لیجیے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بہن ضد مت کرو، اصرار نہ کرو نکاح کا. لیکن بہن اصرار کر رہی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ نے بتایا کہ سادہ لفظوں میں یہ سمجھا، دیکھو تمہارا جو بیٹا ہے نا وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ بالکل اب وہ پہنچنے والا ہے، اور اس کی باقی جتنی زندگی گزرے گی نا وہ استغراق میں ہی گزرے گی. وہ جس مقام پہ پہنچ گیا ہے وہ بہت اونچے مقام پہ چلا گیا ہے. اب اس کے قریب اور کوئی نہیں آ پائے گا اور نہ وہ جا پائے گا، تو اس لیے آپ یہ نکاح نہ کرواؤ. لیکن بہن نے جب ضد کیا، نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو آپ کہاں بیٹھا کرتے تھے؟ آپ بیٹھتے تھے جس حجرے سے آپ کھانا تقسیم کرواتے تھے، جہاں سے لنگر تقسیم ہوتا تھا، وہیں بیٹھتے تھے. وہیں آپ اعتکاف بھی بیٹھنے لگے بعد میں. تو جب نکاح ہو گیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کمرے میں جائیے، دروازہ بند، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی. اس طرح رو رہے ہیں کہ ہچکی بند گئی روتے روتے. تو اندر سے جب رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، بابا فرید واپس آ گئے. پھر بابا فرید گئے، دیکھا تو اندر سے رو رہے ہیں. آپ نے دروازے کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا. اندر گئے، اٹھا کے باہر لائے تو بولے کہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے اب اللہ نے مجھے دنیا سے الگ کر دیا ہے. جملے سنیے گا، یہ جملے دماغ کو اپیل کرتے ہیں. مجھے دنیا سے اللہ نے الگ کر دیا ہے، رجال الغیب اور اولیاء کے سوا مجھے کوئی مل نہیں سکتا. یہ فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے کہ آدمی ہر ایک شے ختم ہو جاتی ہے. تو صابر پیا کلیری جو ہیں وہ تو بہت اعلیٰ مقام میں تھے، اس مقام میں بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ چکے تھے. آپ نے پھر اس وقت کہا اپنی بہن سے، میں نہیں کہتا تھا کہ تم یہ نکاح نہ کرو. تو اس کے بعد بی بی شریفہ نے ساری زندگی جو ہے وہ ویسے ہی گزار دی. تو آپ جو ہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ استغراق میں پھر چلے گئے. استغراق اہدیت گم. پھر آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کا وصال ہو گیا.